ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل کے لیے ہمارے چینل وظائف کی دنیا کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی کے اندر پریشانیوں کا آنا، بارہا انسان کا پریشان رہنا، مصیبتوں اور تکلیف کا آنا، یہ آج کے دور کی بات نہیں، یہ صرف میری اور آپ کی زندگی کا مسئلہ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تکلیفیں اور پریشانیاں اس کائنات میں سب سے زیادہ انبیاء پر آئی ہیں، اور پھر انبیاء میں سب سے زیادہ مجھ پر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اگر کئی پہلو ہم دیکھیں تو پریشانیاں اور مصیبتیں، تکلیفیں نظر آ رہی ہیں۔ مکہ کی زندگی دیکھیں تو وہاں تکلیفیں نظر آ رہی ہیں، کبھی جہاد، کبھی کہاں، کبھی کس موقع پر کس طرح کی تکلیفیں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے میری حالت عجیب ہو رہی ہے، میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھاتے ہیں، اے میرے صحابی، آپ نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں۔ لیکن ان تکلیف میں، ان پریشانیوں اور مصیبتوں کے حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اصل چیز یہ ہے، ہم اس میں کیا کریں؟ ہمیں آیا قرآن کریم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں اس بارے میں کیا تعلیم ملتی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی مال کی کمی لا کر، کبھی جانی طور پر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ کر، کبھی پھلوں میں اور دیگر چیزوں میں نقصان پہنچ کر آپ کو آزمایا جائے گا۔ لیکن اصل چیز ان اللہ مع الصابرین، پہلا کام اللہ کی طرف رجوع اور صبر کرنا ہے۔ اور دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی تکلیف اور پریشانی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو جمع کرتے اور فرماتے ہیں کہ جب بھی تکلیف اور پریشانی آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو یہ ایک دعا پڑھا کرو، اللہ ربی لا اشرک بہ احدا، اللہ ربی لا اشرک بہ احدا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان کلمات کو تکلیف میں 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ اللہ رب العزت آپ کو تکلیف سے، رنج اور مصیبت سے نجات نصیب فرمائیں گے، اور ضرور ان کلمات میں تاثیر ہوگی کہ پہلے یہ کلمات اللہ رب العزت کے نام ہیں، اللہ رب العزت کی توحید کو ذکر کرنا ہے، اور دوسرا یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بتائے ہوئے کلمات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ضرور مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا و التجا ہے کہ اللہ ہمیں قرآنی احادیث پر، قرآنی آیات پر اور احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور ان کو اپنے معمول میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے مسائل کو، اپنی پریشانیوں کو ایسی جگہ بیان کرنے، ایسی جگہ پوچھنے کی توفیق نصیب فرمائے جہاں سے ہمیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمیں جواب مل سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے تمام پریشانیوں اور مسائل میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔